دیکھیے انہوں نے کیسے اصلاح کی ہے. مشہور بات ہے حسنین کریمین کا بچپن ہے. آپ مسجد نبوی میں داخل ہوئے, دیکھا ایک بوڑھے صحابی ہیں وضو بنانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. حسنین کریمین نے دیکھا کہ انہوں نے وضو بنایا, مگر وضو بنانے کے بعد ان کی جو ایڑیوں کو دھونے کا وقت تھا, اس بزرگ نے, اس صحابی رسول نے, اس بزرگ صحابی نے جلد جلد ایسا وضو کیا کہ ان کی ایڑیوں کو کچھ حصہ سوکھا رہ گیا. صحیح طور سے انہوں نے اپنی ایڑیوں کو نہ دھویا. حسنین کریمین نے اس منظر کو دیکھا, سوچا کہ اب کیا کیا جائے. آقا دو جہاں کے صحابی ہیں, حبیب پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم, صحابہ کا درجہ بے انتہا بلند و بالا ہے, مگر ان سے قصور ہوا, غلطی ہوئی, انجانے میں صحیح انہوں نے وضو کے دوران جو فرائض ہوتے ہیں اسے صحیح طور سے ادا نہ کیا. اب اصلاح کی ضرورت ہے, مگر سوچتے کہ کیسے اصلاح کی جائے. اگر وہ جا کر کہتے کہ آپ نے وضو صحیح نہیں بنا, تو ممکن ہے کوئی یہ کہہ دے چھوٹا منہ بڑی بات. حالانکہ حسنین کا مقام صحابہ سے بلند و بالا ہے, مگر چونکہ عمر میں کم ہے, لہذا کیا کیا, اس جاتے ہوئے صحابی کو روک دیا, کہا کہ آپ ایسا کیجئے, کچھ دیر رک جائیے, آپ دیکھیے ہم دونوں وضو بناتے ہیں, آپ بتلائیے ہم دونوں میں کس کا وضو بہتر ہے, ہم دونوں میں کون بہتر وضو بناتا ہے. یہ کہہ کر حسنین کریمین نے صحابی کو رکوا دیا, اور اس کے بعد دونوں نے وضو بنانا شروع کر دیا. جب پیر دھونے کی باری آتی ہے تو اچھی طرح سے اپنے پیروں کو دھو رہے ہیں, بار بار ایڑیوں کو رگڑ کر دھو رہے ہیں. وہ صحابی سمجھ گئے در حقیقت میں یہاں حسنین کریمین مجھے یہ تعلیم دینا چاہتے ہیں کہ میں نے اپنی ایڑیوں کو صحیح نہیں دھویا ہے. لبوں پر مسکان کھل جاتی ہے. کہا اے حسنین کریمین, تمہارے تربیت کے انداز پر قربان جاؤں, تربیت تمہاری ایسے انداز میں کی گئی ہے, قصور تمہارا نہیں قصور میرا ہے, عیب تم میں نہیں عیب مجھ میں ہے, یہ میری ہی خامی ہے, یہ میری ہی غلطی ہے, میں نے وضو کے دوران اپنے قدموں کو صحیح طور سے دھویا نہیں تھا. اللہ اکبر کبیرہ. لہٰذا ایسی تربیت فرمائی کہ سامنے والے کی اصلاح بھی ہو گئی اور ان کے دل کو چوٹ بھی نہ لگی. لہٰذا اگر آپ کو تربیت کرنا ہے تو ایسے انداز میں کریں کہ اوروں کے دل کو تکلیف بھی نہ پہنچے اور ان کی اصلاح بھی ہو جائے, بجائے اس کے آپ ایسے انداز میں اگر ان کی اصلاح کرنے لگے, بھری محفل میں اگر کسی کو ذلیل کر دے, بھری محفل میں کسی کو رسوا کر دے, بھری محفل میں کسی کے عیوب کو آپ ظاہر کر دے, بھرے بازار میں کسی کی غلطیوں کو چھاننے لگے, تو بجائے اس کے وہ اپنی غلطیوں سے سبق سیکھنے کے اور زیادہ بگڑ جائے گا, اور زیادہ اپنے گناہوں پر دلیر ہو جائے گا, اور زیادہ وہ اپنے اخلاق کو بگاڑنے پر اصرار کرنے لگے گا. لہٰذا میرے دوستو بزرگوں, اسلام یہ تعلیم دیتا ہے